الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرات، آج کی منزل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سورۃ الفرقان، پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء اور اس کے بعد سورۃ النمل، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے ہمیں سنائی گئی ہے اور ہم نے سنی. یہ صورتیں تینوں ہی مکی ہیں اور ان تینوں صورتوں کا بنیادی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ اور اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے عمل و کردار کا بیان ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ الفرقان کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا. فرقان قرآن مجید کے جو توصیفی اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک نام ہے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بطور علم اصل نام تو قرآن مجید کا ہے، قرآن ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے اس کے اور بھی نام ہیں. فرقان ہے، الکتاب ہے، الذکر ہے، النصیحہ ہے، مختلف اسماء مبارکہ ہیں قرآن مجید کے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، دونوں کے درمیان تفریق کرنے والی. اور اس میں کیا شک ہے کہ قرآن پاک ہی واحد وہ کتاب ہے جو صراط مستقیم یا حزب اللہ یا حزب الشیطان، صراط مستقیم یا گمراہی کا راستہ، ان کے مابین حد فاصل ہے. جو قرآن مجید بیان فرماتا ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، سچ ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے. اس کا جو چاہے آپ نام رکھ دے ہے وہ گمراہی ہی گمراہی. جو مرضی انسان کہہ کے اپنے اندر خوش ہوتا رہے کہ یہ جناب بڑا اچھا ہے، تہذیب بڑی اچھی ہے، تمدن بہت اچھا ہے، معاشرت بہت اچھی ہے، معیشت بہت، جو بھی آپ تعریف کرتے رہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ سب مردود. اللہ کی نگاہ میں اچھی وہی چیز ہے جو اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے مطابق ہے. قرآن مجید سے رخ بدلیں گے تو ہمارا رخ وہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف ہوگا. شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ قرآن مجید سے ناطہ توڑوا کے میں انہیں اپنی من پسندی اور اپنی پسندیدگی، اپنی ہوا و ہوس، اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں اور آرزوئیں ان کے پیچھے ان کو لگا دوں. آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے آج کے دور کا. اور میڈیا کے ذریعے اس فتنے کو جس طرح ہوا دی جا رہی ہے
اور ہماری نوجوان نسل بالخصوص جن کا مسجد و محراب سے کوئی تعلق نہیں، جن کا مسجد و محراب سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی چکا چوند روشنی کو دیکھ کے اپنے ایمان کو برباد کیے جا رہا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہماری ترقی، ہماری فلاح، ہماری بہبود، ہماری معیشت، ہماری عظمت وہ اسی سائنس اور جدید تہذیب، جدید نظریات، جدید افکار اس کی پیروی میں ہے، قرآن کی پیروی میں نہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر۔ آج کے دور میں یہ پوری کوشش کر رہا ہے یورپ بھی، امریکہ بھی، اور اسی کی ہم میڈیا بھی انہی کا ہے، اور جن حضرات کا تعلق مساجد سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، وہ اس وقت بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا ان کے بارے میں خطرہ اور فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے گھر میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چلیے کسی نہ کسی ناطے، کسی نہ کسی دائرے، کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہی ہوا ہے نا، ہاں؟ لیکن جن کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہی نہیں، جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، اور ان کا مطمع نظر اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں پورا کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی تعلیم کو کیسے سینے سے لگا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی راہ بتلائی ہوئی جو ہے اس کو کس طرح اپنا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو بس یہی ہے جو ہم چاہیں ہو جائے۔ نہیں بھائی، جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں وہ ہو جائے، جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں وہ ہو، ہم جو چاہیں وہ نہیں۔ اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی چاہتیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں یہ تو پوری ہوتی ہی نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور آج ہم وہ چیز بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان لابن و آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا۔ ہاں، اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو وادی ہوتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ، سیدھی پدری نشیبی جگہ، وادی اس کو کہتے ہیں۔ دو وادییں کھلی، وہ کیا ہوں؟ وہ سونے کی ہوں، لابتغى ثالثا، وہ کہے گا تیسری اور ہونی چاہیے، دو پہ وہ سیر نہیں ہوگا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، کہے گا اور ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس کا پیٹ بھرے گا تو مٹی ہی بھرے گی اور کوئی نہیں بھرتا۔ یہ دنیا سے تو کسی کا دل بھرا ہی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ دیکھیے کتنی واضح روایت ہے، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا فتنہ ہے، وہ آزمائی گئی کسی نہ کسی مسئلے میں، اور میری امت آزمائی جائے گی مال کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہارے بھوکے پیاسے ہونے کا خطرہ نہیں، مجھے خطرہ ہے تمہارے پاس مال آنے کا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے، وہ فراوانی نہیں ہوتی تھی، ہمیں اس وقت کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ مال آیا ہے اس وقت ہم فکر مند ہو گئے۔ یہ ان کی بات ہے جن کے ایمان، اب ہمارے پاس جتنا مال کم ہوتا ہے اتنا ایمان کم ہوتا ہے۔ یہاں گنگا الٹی چلتی، جتنا پیسہ کم، جتنا مال کم اتنا ایمان کم۔ حالانکہ جتنا ایمان زیادہ ہونا چاہیے پیسہ کم ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ تو فتنہ ہے، مال تو فتنہ ہے۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی حلال مال فراوانی سے عطا فرما دے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ حرام مال، ناجائز مال، غلط مال، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوائے آزمائشوں کے اور سوائے امتحانوں کے اور اس کا ہے ہی کچھ، اور سوائے فتنوں کے اس سے نتیجہ ہی کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے
ہمیں ان فتنوں سے خبردار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں کرنا چاہیے۔ خیر بات ادھر ادھر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے فرقان کو نازل کیا ہے جو حق سچ کے درمیان فرق کرنے والی، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جنت کی راہ کون سی ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دی۔ اب جس کا جی چاہتا ہے جنت کا راستہ اختیار کر لو، جس کا جی چاہتا ہے جہنم کا راستہ اختیار کر۔ ہم قرآن نے تو بتلا دیے دونوں راستے، یہ راستہ ہے جنت کا، یہ جہنم کا راستہ۔ جنت جانے کے یہ اعمال ہیں اور جنت جانے کے یہ اعمال۔ حدیث کی دعا ہے، قاری صاحب پڑھا کرتے ہیں کبھی کبھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن اعمال کو اپنا کے انسان جنت پا لیتا ہے۔ اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اس حال سے بھی، اس عمل سے بھی پناہ مانگتے ہیں جن کو اپنانے سے انسان جہنم چلا جاتا ہے۔ یعنی جہنم سے بھی پناہ، جہنم میں جانے والے اعمال سے بھی پناہ، صرف یہ نہیں، جہنم سے بھی پناہ اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بھی پناہ۔ اسی طرح جنت کی طلب اور جنت میں جانے والے اعمال کی بھی طلب، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دیکھیے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بڑی عجیب باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت میرے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ جن اعمال کے کرنے سے تیری محبت بڑھتی ہے وہ اعمال ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ ہاں کیسے دعائیں ہیں؟ یہ ہے اللہ کے ساتھ رابطہ کا تعلق، کہ وہ عمل جن سے اللہ کو پیار ہے، جن سے جنت ملتی ہے، جن سے رضا حاصل ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں محبوب ہو جائیں، اور جو عمل اللہ کے ہاں مغضوب ہیں، غلط ہیں، برباد، بالکل فضول ہے، ان سے ہمارا دل اچاٹ ہو جائے۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل زہد، یہ ہے اصل تقوی۔ یہ چیز پیدا ہو جائے، قرآن یہی پیدا کرتا ہے۔ قرآن دنیا کی طرف الجھاتا نہیں، قرآن اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، قرآن اللہ سے ملاتا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ملاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی مختلف انداز سے سمجھایا اور بتلایا، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑتے ہوئے، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب۔ عبداللہ دنیا میں اس طرح ہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، ایک جگہ پر سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر سستایا ہے، آرام کیا ہے، پھر چل نکلا۔ یہ دنیا گویا چند دن کے لیے ہے، پھر آگے سفر ہے، پھر آگے سفر، وہ سفر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ یہ تو 50-60 سال کا سفر ہے بھائی، یہ تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، لیکن وہ سفر نہیں ختم ہونا، وہ نہیں سفر ختم ہونا۔ ہاں ہمیشہ ایک انسان لاہور جاتا ہے، آپ حج عمرے پر اللہ ہمیں لے جائے، وہاں جاتے ہیں تو زیادہ راہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ سفر خرچ لے کے جاتے ہیں، سفر میں یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں سنبھال لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے بکسے میں محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی کام آئی۔ حتیٰ کہ راستے میں وہاں جا کے ایسا ہوتا ہے یہ بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، تو بٹن لگانے کے لیے گھر سے سوئی اور دھاگا بھی لے کے جانا پڑتا ہے۔ لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ بھئی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی پیش آ جا سکتی ہے۔ یہ جب سفر پہ جانا ہو، سفر میں جتنی چیزوں کی ضرورت کا گمان ہوتا ہے، عقل مند مسافر وہ سارے سودے اور سامان ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آگے جب جانا ہے
آگے اگلے سفر پہ جانا ہے تو اس سفر کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، وہاں جو کچھ پوچھنا ہے اس کا جواب تیار کرنا چاہیے، وہاں جو مراحل پیش آنے ہیں ان مراحل کو تلاش کر کے ان کا حل ہمیں یہاں کر لینا چاہیے، تاکہ اس سفر میں پھر خجالت نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہے اصل مقصد انسان کا، اور انسان کو یہ قرآن مجید عطا کرنے کا، یہ جو اس کو فرمایا ہے نا اللہ نے کہ یہ فرقان ہے، اپنے بندے پر میں نے نازل کیا، یہ فرقان ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہان والوں کو ڈرا دیں، خبردار کر دیں، صرف مکے والے نہیں، پوری دنیا۔ یہ قرآن سارے دنیا کے لیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے۔ یہی امتیاز ہے دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، کہ پہلی کتابیں صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے، یعنی تورات ہے صرف بنی اسرائیل کی طرف۔ آپ نے سنا ہے سورہ شعراء میں بھی آپ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، ہمارے بنی اسرائیلوں کو میرے ساتھ چھوڑ دو، ان کو میرے ساتھ، یہ میری برادری ہے، میرا خاندان ہے، میرے ساتھ بھیج دو، کسی اور کی طرف نہیں بھیجا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوگے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حواری مقرر کیے ہیں اپنے، اور جا کے کہا ہے کہ جا کے دعوت و تبلیغ دو، پیغام دو حق کا، تو انہیں یہ سبق دیا، انجیل میں ہے، متی میں بھی، لوقا میں بھی، کہ وہاں بنی اسرائیل کی قوم کے پاس جانا، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہ نبوتیں بنی اسرائیل کے لیے تھی، خاندان کے لیے تھی، لیکن یہ جو دین اسلام وہ قریشیوں کے لیے نہیں ہے، وہ مکے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ عرب والوں کے لیے نہیں ہے، وہ ساری دنیا والوں کے لیے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہان والوں کو یہ۔ اور یہاں پھر وہ دیکھیے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مالک نے اس کو بھیجا ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ جس طرح اس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا حکم بھی زمین و آسمان پر چلے۔ آسمانوں پر تو چل ہی رہا ہے، زمین پر بھی چلے۔ زمین پر جو وہ اشیاء، وہ چیزیں جن کو اللہ نے شعور نہیں دیا، زندگی دی ہے، حیوانات ہیں، شجر و حجر ہیں، یہ سارے اپنے دائرے میں ایک شعور رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ مردہ نظر آتی، یہ لکڑی بے جان نظر آتی، پتھر یہ سب بے جان نظر آتا ہے، لیکن ان میں ایک حیات ہے، ایک اس میں زندگی ہے۔ احادیث سے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک زندگی ہے۔ او حنانہ ایسے تو نہیں رویا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، زندگی تھی تو رویا نا، زندگی تھی تو کلمے پڑھتے تھے یہ پتھر، سمجھے نا، زندگی تھی تو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے احد کو فرمایا، احد نہ ہل، تیرے اوپر محمد ہے، اللہ کا رسول ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ یہ شعور تھا ان کو اپنے اپنے دائرے میں اللہ ذوالجلال نے شعور دیا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں سے پانی بہہ جاتا ہے، یہ گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، من خشیت اللہ، پتھر اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں، یعنی ان میں ایک شعور ہے۔ آخر اللہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ نے پہلے انہی کو کہا تھا بات مان لو، اطاعت کرو، فرما برداری، تمہیں شعور دے دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے کہا میں اللہ فرماتے ہیں انَّهُ كَانَ ظَلُومًا، بڑا بے وقوف ہے جڑے نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے، ہن ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن جب بات ڈال دیا گیا ہے وہ کہتا ہے اب میں ہی میں ہوں۔ چاہیے تو یہ کہ میں مر جاتی، میں مر جاتی، جو میں ہے وہ مر جاتی، لیکن اب وہ تو مری نہیں، اندر سے شیطان کی یہ شیطان میں کروا رہا، اور یہ میں ساری جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ چیز ہی انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ اللہ وہ ہے ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا،
اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک ہے، اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جہاں تمہاری نگاہ جاتی ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس پر بھی چیز پر نظر پڑتی، اس کی صنائی، اس کی کاریگری، اس کی بناوٹ، اس کا اصل مادہ جوہر، وہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے، خلق کرتا ہے، تو یہ ایجاد نہیں ہے، یہ ایجاد نہیں ہے، اللہ موجد ہے ہر چیز کا۔ یہ اس کا کہنا چاہیے کہ اس کی شکل و صورت، اس کی نوعیت بدل دیتا ہے، حیثیت بدل دیتا ہے۔ پتھر سے کچھ اور بنا دیتا ہے، لکڑی سے کچھ اور بنا دیتا ہے، پہاڑ اسی طرح جناب دوسری اشیاء سے کوئی اور چیز ڈھال دیتا ہے۔ یہ خالق نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے، اصل چیز کو بنانے والا نہیں۔ اصل چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لکڑی سے جو مرضی بناؤ، لکڑی کو اللہ نے بنایا ہے۔ بجلی سے جو چیز مرضی بناؤ، بجلی کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سارا شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اللہ فرمایا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک مقدار تقدیر اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، لیکن یہ سن لو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر، کوئی بھی ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ نبی ہے، وہ جن ہے، وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ بت ہے، جو بھی ہے جس کی پرستش ہو رہی۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، الہ، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ الہ ایک ہے، آلہہ زیادہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کو آلہہ کہا ہے، یہ الہ کی جمع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کی ایک کی پوجا نہیں ہو رہی۔ اللہ کے علاوہ ایک کی پوجا نہیں ہو رہی۔ گھر گھر بت ہے، گھر گھر بت ہے، لکڑی درخت بت ہیں، زندہ معبود ہیں، مردہ معبود ہیں، سورج چاند معبود ہیں۔ 360 تو مکے والوں نے رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ایک نہیں تھا۔ یہ ایک الہ تھے ان کے، لیکن یہ سارے الہ، لیکن حقیقی رب الہ حق وہ صرف ایک، الہ حق صرف ایک ہے۔ اس لیے جہاں بھی ان کا ذکر آتا ہے وہ آلہہ سے ہوتا ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، الہ بنا لیے انہوں نے، معبود بنا لیے۔ مومن کا معبود ایک، مسلمان کا معبود ایک، مشرک اور کافر کے معبود ایک نہیں، کئی، ایک نہیں، دو نہیں، گھر گھر۔ آپ ہندوستان کی صورت تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہاں، حیوانوں کی پوجا وہاں، پانیوں کی پوجا وہاں، چھپکلیوں کی پوجا وہاں، سانپوں کی پوجا وہاں۔ جس سے خوف کا احساس ہے وہ جناب اس کے اندر خدا چھپا ہوا ہے ان کا۔ انا للہ و انا، اس لیے ہر جگہ اللہ نے آلہہ کہا ہے، کیونکہ وہ ایک الہ پہ قانے ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک کی طرف تو اپنا رجوع کرو، سب کو چھوڑ دو۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ جتنے تمہارے آلہہ ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ بنایا ہے زمین و آسمان کا کوئی حصہ، چاند سورج کا کوئی حصہ، کوئی درخت پیدا کیا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، انتم منزلونہ ام نحن النازلون۔ یہ نازل آسمان سے بارش کرنے والے تم ہو، ہم ہیں۔ انگوریاں پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا؟ اللہ پیدا کرنے والا۔ اسی طرح یہ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، بلکہ ساتھ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ، بتلائیے اس سے بڑا اور کیا فرق ہوگا؟ بتایا نا فرقان ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نے،
اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے فائدے کی نہیں کہہ سکتے۔ مجھے آپ بتلائیں جن کی بھی پرستش ہوتی ہے، سوچیں ذرا سنجیدگی سے، کیا وہ بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ محتاجگی سے بچا لیتے ہیں، موت سے بچا لیتے ہیں، اولاد فوت ہوتی ہے تو بچا لیتے ہیں، مال کا نقصان ہوتا ہے تو بچا لیتے ہیں، سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے لیے جو نقصان ہے وہ بھی، اپنے نقصان سے بھی وہ نہیں بچ سکتے، کسی کا نقصان۔ اب جب جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، وہ میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک کیسے سمجھ لیا جائے؟ انسان کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہماری طرح یہ بیمار ہوتا ہے، میری بیماری کا علاج اس کے ہاتھ میں کیسے؟ میری بیماری کا علاج کس کے پاس ہے؟ اذا مرضت فہو یشفین۔ ابراہیم نے کہا تھا نا علیہ السلام، اذا مرضت فہو یشفین، بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ شفا ان کے پاس نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ عزت اللہ کے پاس ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، ان کے ہاتھ میں عزت ذلت نہیں ہے۔ سیدھی سی باتیں بھی اللہ کی نہیں سمجھ آتی۔ قرآن نے صاف صاف ایسے سمجھایا ہے کہ کوئی ابہام نہیں چھوڑا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، یہ نئی مالک استطاعت نہیں رکھتے کسی کی موت کی یا کسی کی زندگی کی۔ اپنے بارے میں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے فوت ہوں گے، جب وقت آئے گا فوت ہو جائیں گے، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ سب سے بڑا تو حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری مخلوق میں سب سے بڑے اللہ کے رسول، یہ ایمان سمجھ لیں ہمارا، سب سے بڑا، بلکہ کہنا چاہیے دو لفظوں میں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ۔ سب چھوٹے ہیں، سب بڑے ہیں، بڑے سب سے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ بھی اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میت، آپ نہیں مرنا، آپ بھی فوت ہونا ہے۔ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لما مات سید المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ رہتے اور کوئی نہ رہتا، لیکن وہ بھی نہیں رہے۔ جو مرنے والا ہے، آپ نے سورۃ مائدہ میں پڑھا سنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر اللہ ذوالجلال چاہے تو ان کو ہلاک کر دے۔ جو ہلاک ہو جانے والا ہو مبعود ہو سکتا ہے، جو ہلاک جو ہو جائے مر جائے، وہ مرنے سے پہلے کون سا؟ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مشکل کشا کون تھا؟ حاجت روا کون تھا؟ بگڑیاں کون بناتا تھا اور مصیبتیں کون سنوارتا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے؟ یہ سیدھی سی باتیں بھی نہیں سمجھ آتی۔ بھئی جب یہ نہیں تھے اس وقت بھی دنیا چل رہی تھی، ان کے کام اس وقت بھی ہو رہے تھے، اولادیں بھی مل رہی تھی، شفا بھی مل رہی تھی، رزق بھی مل رہا تھا، عزت بھی مل رہی تھی۔ جب یہ نہیں تھے، جب نہیں ہوں گے تب بھی یہ سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے۔ ہاں اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو جو ان کو معبود نہیں مانتے ان کے گھروں میں کوئی اولاد بھی نہ ہو، رزق بھی نہ ہو، جو کوئی عزت بھی نہ ہو، کوئی خیر بھی نہ ہو، کیونکہ یہ میرا تو ہے ہی نہیں، یا دفعہ ہو۔ ہاں یہ ان کا، لیکن یہ ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ ان کے تو ڈیرے خود مریدوں کے چندوں سے چلتے ہیں، ان کے دربار تو روشن مریدوں کے پیسوں سے ہوتے ہیں۔ یہ تو مریدوں کے پیسے کے محتاج ہے، چاہیے کہ کسی کی امداد کریں، کسی کو کیا دینا ہے انہوں نے؟ وہ سمجھو جو دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے، نہیں سمجھ آتی کسی کو نہ آئے، لیکن دینے والا اللہ ہے۔ ہاں انسان دیکھیے، ایک چیز ہم کہتے ہیں ایک چیز حلال کر کے بھی کھا لیتا بندہ، حرام کر کے بھی کھا لیتا ہے نا بازار میں یہ بات، حلال بھی کر لیتا ہے حرام بھی کر لیتا ہے، دونوں کام اللہ نے اختیار دیا۔ اب آپ اگر حلال کر کے کھائیں درست، حرام کر کے کھائیں حرام، بھائی کھائیں گے تو اللہ کا دیا ہوا رزق، لیکن کس طرح؟ اللہ سے مانگ کے، غیر سے نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا نُشُورًا،
وہ قبروں میں پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اٹھنا کب ہے۔ یہ بت تو نہیں نا، پھر بت اٹھیں گے؟ حیات ہے ولا نشورا، نہ اٹھیں گے وہ، نشر نہیں ہوگا ان کا، ان کو پتہ ہی نہیں کتنی دیر تک۔ آپ نے سورۃ کہف میں سنا نہیں کہ 309 سال سوئے رہے، جب اٹھے تو کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا حصہ، پتہ ہی نہیں۔ سونے کی صورت میں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، 1000 سال تک، 100 سال تک ایک اللہ کا بندہ سویا رہا، فوت ہو گیا۔ سورۃ البقرہ میں پوچھا کتنی دیر؟ ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ پتہ ہے ان کو کتنی دیر تک فوت رہے، کتنی دیر تک سوئے رہے؟ اللہ فرماتے ہیں ولا نشور، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اٹھائے گا، یہ نہیں اٹھیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو اٹھ جائیں گے۔ نہ موت کے مالک، نہ حیات کے مالک، نہ نفع نقصان کے مالک، پھر تم ان کو اپنا معبود مانتے کیوں؟ کتنا صاف اور شفاف اللہ ذو الجلال کا یہ حکم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک مفترا وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا۔ یہ سب جھوٹ اور ظلم کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن کے بارے میں اور توحید کے برعکس یہ چیزیں ادا کرتے ہیں۔ اور آگے پھر یہاں قصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مزید، کہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا شکوہ قیامت کے دن کہ میری امت نے اس قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، اس فرقان پر عمل نہیں کیا، اس قرآن کو پلے نہیں باندھا، یہ شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے گا۔ خیر، اس صورت میں ایک چیز اور بڑی اور طرف، کل آپ سن رہے تھے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتوں میں مومنوں کے اوصاف، مومنون کے آخر میں، یہاں سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف، یعنی وہاں مومنوں کے اوصاف تھے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ سورۃ مومنون کی ابتدا میں کیا ہے؟ مومنوں کے جو فلاح پانے والے ہیں ان کی کیا ہے؟ اوصاف۔ یہاں اللہ ذو الجلال نے آخر میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ نے انہیں اپنا بندہ فرمایا ہے کہ یہ میرے بندے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ ساری آیتیں 63 سے لے کے آپ 77 کی یعنی آخری رکوع سمجھ لیں اس سورت کا پڑھ کے دیکھیں، جس میں اللہ ذو الجلال نے اپنے عباد الرحمن جنہیں کہا ہے ان کے اوصاف ذکر کیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ یہ اوصاف ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، یہ اوصاف اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم عباد الرحمن میں شمار ہو سکیں۔ جس طرح وہاں مومنوں کے اوصاف پانے سے کیا ہے؟ نجات مل جائے، یہاں عباد الرحمن بننے سے بھی نجات مل جائے۔ اور ان میں پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ رحمان کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی، اور نہ ہی وہ قاتل ہوتے ہیں، قتل گیری کرتے ہیں، ولا یزنون، نہ بدمعاشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں۔ فرمایا من یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ کام کرے گا، شرک کرے گا اور قتل کرے گا، زنا کرے گا، وہ پھر جناب بہت برا انجام پائے گا۔ فرمایا یضاعف لہم العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، پھر اللہ انہیں کو ڈبل عذاب دے گا اور توہین امیز عذاب انہیں میں مبتلا کر دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، جو توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، عمل نیک کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ اس کی نیکیاں لکھ دے گا، گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دے گا۔ اب نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اسی والذین لا یشہدون زورا واذا مروا باللغو مروا کراما،
جو جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی باتوں کے جھوٹے گواہ نہیں بنتے۔ الذین لا یشہدون زورا، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور ساتھ کیا؟ اذا مروا باللغو مروا کراما، جہاں کہیں لغو باتیں ہو رہی ہیں وہ عزت سے آنکھ بچا کے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے پر سنا ہے نا آپ نے، جو لغو سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں بھی وہی چیز کا تذکرہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ گونگے بہرے نہیں ہوتے، انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ المیہ تو یہی ہے نا، شکوہ تو یہی ہے اللہ کے رسول کا کہ ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا سنایا جا رہا ہے۔ غور طلب ہے یہ مسئلہ۔ اللہ نے فرمایا نا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے بہرے ہو کے پتہ نہیں کیا نہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جنت کی بہاریں سنتے ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنت طلب کرتے ہیں۔ جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم سے بچنے کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہاں، لیکن ہماری تو یہ کیفیت ہے ہی نہیں، اللہ ہی ہمیں سمجھ دے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ قرآن مجید پڑھتے تھے، جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ سے جنت طلب کرتے، جہاں جہنم کا ذکر آتا وہاں جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرتے، جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی دعائیں کرتے۔ اللہ قاری صاحب پڑھتے ہیں دعا، اللہ ان کو جزا دے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ بڑی بات، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا جو اندہ ہوں، تیری رحمت کا متلاشی ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی سپرد نہ کر۔ بتلائیے یہ کون ہے؟ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، کیا اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے میرے نفس کے، اللہ کے نفس، نبی کا نفس سب سے پاک ہے یا نہیں، سب سے مبرہ ہے یا نہیں، سب سے افضل اولا ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد رکھا، اپنے سپرد رکھا، طرفۃ عین، اور وہ بھی ایک آنکھ جھپکنے کے برابر، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی سپرد رکھا۔ اور یہ بھی اگر اس طرح انسان گویا کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خواہش پرست بن گیا تو وہ خدا پرست نہ رہا، سمجھے بات، وہ خدا پرست پھر نہ رہا، وہ تو خواہش پرست بن گیا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس لیے مجھے میرے سپرد نہ رکھ مولا، میرا مجھے اپنے سپرد۔ اسی کا معنی ہے نا، وہ دعا پڑھتے ہیں قاری صاحب، وَنَاسِيَتِي بِيَدِكَ وَنَاسِيَتِي بِيَدِكَ، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جہاں لے جائے، جہاں بٹھائے، جہاں کھڑا کرے، جہاں دھکیل دے، مجھے منظور ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم میرے اندر جاری ہے، جو بھی مجھے فرمائے میرا حکم، میں مطیع ہوں، فرمانبردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، میں آپ کا فرمانبردار۔ یہ ہے کیفیت۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ بیویاں عطا فرما، وہ اور بیٹے عطا فرما، وہ بیٹیاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہماری آنکھوں کی قرۃ اعین، وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنانا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا، کیا مفہوم اس آیت کا؟ کہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، بیویوں کو بھی نیک بنا، بیٹیوں کو بھی بنا نیک، اور میں ان کی قیادت کر کے وہ میرے ساتھ پیچھے دائیں بائیں ہوں اور ہم اکٹھے جنت میں جا رہے ہیں۔ اگر باپ جنت میں جا رہے ہوں یا اولاد جنت میں جا رہی ہو، باپ پکڑا جا گیا ہو، اولاد پکڑی گئی ہو، تو کیا اس باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟
اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ماں باپ اکٹھے ہی رہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نظر آتے رہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ نہیں تو جناب کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہوتا ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی اسی طرح ہے، جنت میں بھی اسی طرح ہے۔ جنت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک والدین کے لیے یہی اولاد ہے، اور آخرت میں بھی جنت کی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یہی اولاد ہے، لیکن کس شرط سے؟ جب وہاں بھی اکٹھے رہیں، جب یہاں اکٹھے رہیں۔ اگر گھروں میں لڑائی ہو، فتنہ ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، ٹھنڈک ہوتی ہے ماں باپ کو؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ماں باپ کی، اولاد کی ہو جاتی ہوں، شاید ہو جاتی ہوں اولاد کی، لیکن ماں باپ کی تو نہیں ہوتی، ان کی تو نہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ وہ تو کہتی ہیں کہ قریب رہیں، ساتھ رہیں، ہمدرد رہیں، خیر خواہ رہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ یہی منظر دنیا میں، یہی منظر جنت میں، یہی حیثیت دنیا میں، یہی کیفیت جو ہے وہ آخرت میں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ان سب کو متقی بنانا، فاسق فاجر نہ بنانا، فاسقوں کا امام ہمیں نہ بنانا، فاجروں کا امام ہمیں نہ بنانا، کہ ہمیں بھی پوچھنا پڑے ہمارے بارے، ہمیں بھی ان کی طرف سے جواب دہی ہو جائے، ہمیں جواب دینا پڑے ان کے بارے میں۔ نہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اکٹھا جنت میں دے۔ اور یہ تبھی ہے جب دونوں کا میں یکسانیت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری۔ یہ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ ہیں جو جنت کے غرفے پائیں گے، اور وہاں ان کو سلام 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 ہی ہو رہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ جنت میں رکھے۔ جو وہاں چلا گیا ہمیشہ رہے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ جو وہاں چلا گیا وہ پھر رہے گا ہی ہمیشہ۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، دعا نہیں ہے، یہ خبر دی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ بس جنت میں داخل کر دے، پھر رہنا ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی شعراء دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورۃ النمل، اس میں بھی توحید کا بڑا سبق ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے ضمن میں توحید کی بڑی ہی نفیس باتیں ہیں، لیکن ساری باتیں تھوڑے سے وقت میں نہیں کہی جا سکتی۔ کچھ ضروری باتیں جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرمائے، اپنی فرم برداری کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں وہ اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔